بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں یہ ڈسکس ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ یہ موضوع ہے سسرالی رشتہ داروں کے حقوق۔ ایک باجی نے سوال کیا ہے کہ کیا مجھ پر اپنی ساس، اپنے سسر، اپنے شوہر کے بھائی بہنوں کے ان کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ کیا اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرنا میرے فرائض میں شامل ہے؟ تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسلام بہت ہی پیار محبت والا دین ہے۔ اس میں انسانوں کے ساتھ پیار محبت سکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک شخص ہوتا ہے، پھر خاندان ہوتا ہے، پھر اس سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ایک گھر میں امن و سکون ہوگا، پیار محبت ہوگا، تو اس سے پورے معاشرے میں محبت اور امن کا پرچار ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس میں جب ایک شخص شادی کرتا ہے اور اپنی دلہن کو لاتا ہے تو اس کو گھر آنے کے ساتھ ایک پورے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلے سیدھا سا یہ تو جواب، اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اسلام میں زوجین کے حقوق ہیں۔ بیوی پر اس کے شوہر کی خدمت، وہ اپنے شوہر کے جو معاملات ہیں وہ اس کے ذمے واجب ہیں۔ شوہر پر اپنی بیوی کو کھلانا پلانا، اس کا نان و نفقہ وہ واجب ہے۔ اس طرح ماں باپ اور بہنوں بھائیوں کے ہیں۔ لیکن سسرالی رشتہ داروں کا اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے سسر اور ساس اور اپنے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے اس سے کوئی جواب طلبی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ایک عام طور پہ لاجک بیان کی جاتی ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب ہے کہ یہی سوال اگر شوہر اپنی بیوی سے کرے کہ میرے والدین کی خدمت تم پر فرض نہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آج سے آپ کا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آپ کے والدین کی خدمت کرنا میرے ذمہ تو واجب ہی نہیں، تو کیا بیوی اس چیز کو برداشت کرے گی؟ تو یہ بڑا ایک روکھا سا پھیکا سا سوال ہے کہ جی کیا مطلب ہے فلاں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا مجھ پہ واجب ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرض اور واجب کے درجے میں نہیں آتی، لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ہمسائے کے حقوق ہیں تو وہ بھی ہم اسلام میں تو لازم ہیں، حالانکہ ہمسایہ اگر غیر مسلم بھی ہو، لیکن صرف آپ کے گھر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے اور آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں۔ تو اگر ایک غیر شخص جو آپ کے گھر کے صرف ساتھ رہتا ہے اور اس کی وجہ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے حقوق آپ پر لازم ہو گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں افراد رہتے ہیں اور آپ کہیں جی ان کے حقوق مجھ پر لازم نہیں ہیں؟ تو اگر ایک فیملی سسٹم کو قائم رکھنا ہے تو اس میں ضروری یہ ہے کہ مثلا ایک عورت گھر میں آئی ہے تو وہ اپنے شوہر کا اگر دل جیتنا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، تو لا محالہ اس کا شوہر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، جب یہ عورت ان سے محبت کرے گی، اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے محبت کرے گی، تو اس کے نتیجے میں شوہر اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ اور کل کو جوابی طور پر جب اس عورت کے بہن بھائی، اس کے والدین گھر میں آئیں گے تو یہ شوہر ان سے زیادہ محبت کرے گا، تو اس سے دو خاندانوں کے درمیان محبت بڑھے گی۔ اور خدا نخواستہ جب ہم حقوق و فرائض کا ایک معیار اپنے طور پہ قائم کر لیں گے کہ جی میں تو صرف ان کی خدمت کروں گی، یہ مجھ پر لازم ہے، میں جی اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہوں لیکن اس کے والدین کی خدمت تو کیوں کروں؟ کیا میں نوکرانی ہوں؟ کیا میں اس لیے بیاہ کر لائے گی ہوں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر شوہر کے دل میں بھی اپنی بیوی کے رشتہ دار جو ہیں ان کے بارے میں محبت نہیں بلکہ الٹا نفرت پیدا ہو۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ضرورت سے زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ مثلا ایک میرا دوست تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، تو ایک دفعہ میں کہنے لگے جی میں نے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا شادی کی کیا شرائط ہیں، کس طرح کی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟
کہنے لگے جی میں تو شادی اس عورت سے کرنا چاہتا ہوں جو آئے اور میرے والدین کی خدمت کرے۔ اگر آپ پہلے دن ایک عورت کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کسی لڑکی کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی شرط یہ ہے مجھ سے شادی کرنے کی میرے والدین کی خدمت کریں، اور کئی دفعہ ساس سسر بھی بہو سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ جی وہ آئے ہمارا سر دبائے، ہمارے پاؤں دبائے، ہر وقت ہماری خدمت کرتی رہے، ہم تو اس لیے بہو بیاہ کر لائے ہیں۔ آپ کو توقع نہیں رکھنی چاہیے کسی سے ڈیمانڈ کرے جی میری خدمت کرے۔ ہاں صحیح اولاد ہے تو ان کو والدین کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میری خدمت کیا کرو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب آپ کا فرض ہے، لیکن وہاں بھی پیار محبت سے احساس دلایا جائے۔ اگر آپ محبت کریں گے بہو سے تو بہو بلا مال آپ سے محبت کرے گی، تو کسی کو ایک شرط رکھ دینا کہ جی ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو ہماری خدمت کرے، ہم تو اس لیے بیٹے کو بیاہ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں تو جوابی طور پہ دوسرا شخص بھی حسن سلوک کرے گا۔ اور دوسرا، ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم نے کوئی دین کا حصہ بنا لیا ہے کہ جی ہمیں اتنی محبت ہے کہ کئی دفعہ بوڑھے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جی اتنی محبت ہے کہ سارے بھائیوں کی ہم نے شادیاں کر دی اور سارے بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں ہم نے دیوار بھی قائم نہیں کی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک بہو ہے، دوسری بہو ہے، تیسری بہو ہے، جوان بیٹے ہیں، جوان بہو ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کا اہتمام ضرور کیا جائے، بے شک بڑا گھر ہے لیکن اس میں اتنا سا پرائیویسی ہو کہ جس میں ہر شخص اپنے آرام سے اپنی عائلی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ اور دوسرا، پیار محبت جو ہے وہ بڑوں پہ زیادہ فرض ہوتا ہے۔ جب بڑے جو ہیں وہ مثال قائم کریں گے اور وہ اپنے بہوؤں سے پیار کریں گے، بہو کے رشتہ دار آتے ہیں ان سے پیار کریں گے، تو بہو صاف ظاہر ہے وہ بھی اپنے ساس اور سسر کے لیے محبت کا جذبہ رکھے گی۔ اسلام کا بہترین فیملی سسٹم ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے، پرسکون ہو سکتا ہے، امن والا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔